بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا برم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرنا۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب اتنا حرام نہیں کرتی جتنا لالچ کرتی ہے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ چیزیں تو چیزیں ہیں، تعلقات بھی پرانے ہونے پر ختم ہونے لگتے ہیں۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کسی میں نہیں۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں، سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔
میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ اپنوں سے ہی تو سیکھی ہے رنگ بازیاں، اداکاریاں، دغا بازیاں۔ الفاظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 2 آپشن کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ جو غلطی سے ڈرتا ہے وہ تجربہ نہیں کرتا اور جو آزمائش کے عمل سے نہیں گزرتا وہ کچھ نہیں سیکھتا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اسے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اس محاورے کا اصل مطلب یہ ہے کہ خیر خواہ اور مہربان بنو اور کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ آپ اس پر مہربان ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔
اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ آتی ہیں۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے، مگر دل نہیں، کیونکہ دل صاف کردار کے ساتھ جیتے جاتے ہیں۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لالچ کی چمک دیکھ کر عقل اکثر مار کھا جاتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، جبکہ بے عقل بول کر سوچتا ہے۔ مجھے پتھر سا دل لا دو، مجھے انسانوں میں جینا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں ہنسا لیں۔ لوگ تو نکاح کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں، اے ابن آدم تم وعدوں پہ رو رہے ہو۔ آپ سے ہی سیکھا تھا نظر انداز کرنے کا طریقہ، آج آپ پہ آزمایا تو برا کیوں منایا۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ میں نے اپنے مخالفین معاہدہ کیا، اگر وہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، میں ان کے بارے میں سچ بولنا چھوڑ دوں گا۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ جب سجدوں میں آنکھیں بھیگنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ یقین جانیں لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ تم پہ لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے
بے قدر لوگوں سے جڑے رہتے ہیں۔ سنا تھا قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دنیا کا کسی نے بتایا ہی نہیں۔ پاکستان میں کتابیں لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والے کما لیتے ہیں، خاص طور پر جلد شادی کے لیے تعویذ۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کیے بغیر سو جانا۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، اس سے دوبارہ تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے کہہ رہا ہو اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پہلے تھوڑی کسر رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے واسطے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کے پھاڑ دیے جاؤ گے۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، یہ عین علم ہے۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ بات ساری نبھانے کی ہوتی ہے، کار یا سائیکل سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدارا اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔
انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔